بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دنیا اور آخرت کے درمیان وہ عالم برزخ کہلاتا ہے جس میں مرنے کے بعد سے قیامت تک آدمی رہتا ہے۔ برزخ مرنے کے دن سے دوبارہ زندہ کیے جانے کے دن تک کا زمانہ ہے۔ جو مرا وہ برزخ میں داخل ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ سے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور تمام اشیاء کے نام ان کو سکھائے، مسجود ملائک بنایا اور بہشت کو ان کا مسکن بنایا۔ پھر ان کی منشاء تخلیق کو پورا کرنے کے لیے ان کو زمین پر اتارا۔ اس طرح ان کے لیے پہلا گھر جنت، دوسرا گھر دنیا، تیسرا گھر برزخ، چوتھا گھر پھر جنت مقرر کیا۔ اور اولاد آدم کے لیے اول گھر ماں کا پیٹ، دوسرا دنیا، تیسرا برزخ، چوتھا جنت یا دوزخ مقرر کیا۔ ہر گھر کے لیے مناسب احکام معین فرمائے، دنیا کو دار عمل قرار دیا۔ پسندیدہ اور غیر پسندیدہ اعمال کی تعلیم کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرما کر انسان پر عظیم احسان فرمایا۔ سب انبیاء کی نبوت اور ان کی تعلیم کو حق ماننے والے مومنین اور انکار کرنے والے کافر ہوئے۔ موت سے قیامت تک کا زمانہ برزخ کہلاتا ہے۔ اس میں مومن راحت میں اور کافر تکلیف میں رہتا ہے۔ حقیقی جزا، سزا حساب و کتاب کے بعد ہوگی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کے ذریت کو پیدا کیا تو فرشتوں نے عرض کیا کہ الہی، یہ تمام ذریت آدم علیہ السلام زمین میں سنبھال نہ سکے گی۔ فرمایا، میں موت کو پیدا کروں گا۔ فرشتوں نے عرض کیا، موت کو پیدا کیا گیا تو ان کی زندگی خوشگوار نہیں رہے گی۔ ارشاد ہوا، میں امید کو پیدا کروں گا۔ دوستو، موت کی تمنا کی ممانعت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص کسی مصیبت سے گھبرا کر ہرگز موت کی تمنا نہ کرے۔ بہت ہی مجبور ہو جاؤ تو ان الفاظ میں دعا کیا کرو، اے اللہ، مجھ کو اس وقت تک زندہ رکھ جب تک میرے لیے زندگی میں بھلائی ہو، اور اگر میرے لیے ہی موت بہتر ہے تو مجھے موت دے دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موت کے آنے سے پہلے تم میں سے کوئی شخص ہرگز موت کی دعا اور تمنا نہ کرے، اس لیے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، یعنی ختم ہو جاتا ہے، اور مومن کی عمر خیر کو ہی بڑھاتی ہے، یعنی عمر بری چیز نہیں، کچھ نہ کچھ اس میں مومن خیر ہی کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص موت کی ہرگز تمنا نہ کرے، کیونکہ وہ شخص یا تو نیک ہے تو شاید نیکی زیادہ کرے، اور یا بدکار ہے تو ممکن ہے کہ بدی سے باز آ جائے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا طالب بن جائے۔ حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے مگر اس وقت کہ اسے اپنے عمل پر بھروسہ ہو، اور جب تم دیکھو کہ اسلام میں 6 چیزیں عام ہو رہی ہیں تو موت کی تمنا کرو، اور اگر تمہاری جان تمہارے ہاتھ میں ہو تو اسے چھوڑ دو۔ 1، کسی کا ناحق قتل کرنا، 2، بچوں کی حکومت، 3، کمینوں کی کثرت، 4، جاہلوں کی حکومت، 5، انصاف کی خرید و فروخت، اور 6، قرآن کو گا کر پڑھا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ جس وقت یہ باتیں عام ہو جائیں اور لوگ ان کو دل سے برا سمجھنا چھوڑ دیں تو ایمان کا ادنا درجہ ہے، تو ایسے نازک وقت میں موت کی تمنا کرنے میں کوئی مضحکہ نہیں۔ برادران اسلام، اب سنیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی موت کا دلچسپ واقعہ۔ ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ملک الموت، کیا کوئی دوست اپنے دوست کی روح قبض کرتا ہے؟ ملک الموت کو حکم ہوا کہ تو ابراہیم سے یہ کہہ دے، تمہاری نظر میں کوئی ایسا شخص ہے جو دوست کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جواب سنا تو تڑپ اٹھے اور فرمایا، اے ملک الموت،
تو اسے تو اسی وقت میری روح قبض کر لے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کی روح پسینے کے ساتھ نکلتی ہے اور کافر کی جان اس طرح کھینچی جاتی ہے جس طرح گدھے کی۔ مومن سے جو گناہ سرزد ہو چکے ہیں، موت کی سختی ان کا کفارہ ہو جاتی ہے، اور کافر نے جو نیکیاں کی ہیں ان نیکیوں کا بدلہ اس کو اس طرح دیا جاتا ہے کہ موت اس پر آسان کر دی جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کو ہر چیز میں اجر ہی اجر ہے، موت کی سختی میں بھی اجر ملتا ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن پیشانی پر پسینہ چھوڑ کر وفات پاتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میرے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس کی موت قریب آئے تو اس میں 3 علامتوں کو غور سے دیکھو۔ 1، اگر پیشانی عرق آلود ہو۔ 2، اس کی آنکھیں پرنم ہو جائیں۔ 3، اور اس کے نتنے پھول جائیں تو سمجھ لو اس پر اللہ کی رحمت ہوئی، اور اگر اس طرح خرکر کرنے لگے جیسے اونٹ گلا گھٹنے کے وقت کرتا ہے، اور اس کا رنگ سرخ ہو جائے اور اس کی بادشاہیں راکھ کے رنگ کی ہو جائیں تو سمجھ لو اس پر اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوا۔ حضرت عمر بن حبیب رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ واقعہ مروی ہے کہ بنی اسرائیل کے 2 آدمیوں نے اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت کی کہ تھک کر عبادت سے کنارہ کش ہو گئے۔ پھر انہیں خیال ہوا کہ اگر ہم قبرستان کی مجاورت کریں تو شاید ہماری حالت سدھر جائے۔ اسی خیال سے وہ قبروں کے مجاور بن گئے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے۔ وہاں ایک مردہ نمودار ہوا، اس نے ان لوگوں سے بیان کیا کہ میری موت پر 80 برس کا زمانہ گزر چکا ہے، لیکن موت کی تکلیف اب تک محسوس کرتا ہوں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ موت کی تکلیف مردے کو اس وقت تک محسوس ہوتی رہے گی جب تک وہ قبر میں ہے۔ یہ تکلیف مومن کے لیے تمام تکالیف سے بڑھ کر ہے اور کافر کے لیے بڑی سہل ہے، کیونکہ اس کی تکالیف تو موت کے بعد عذاب دائمی کی شکل میں آنے والی ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا بیان ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تلوار کی 1000 ضربیں کھا کر مرنا بستر پر مرنے سے زیادہ آسان ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے موت کی کیفیت دریافت کی گئی تو آپ نے فرمایا، مجھے ایسا معلوم ہوا جیسے لوہے کی کانٹوں دار سیخ میرے پیٹ میں داخل کی گئی، سیخ کے کانٹے میری رگوں میں الجھ گئے اور پھر یہاں زور سے وہ سیخ کھینچ لی گئی۔ اس بیان پر ملک الموت نے کہا، اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے آپ پر پھر بھی آسانی کی۔ مروی ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وصال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے موسیٰ، تم نے موت کی کیا کیفیت پائی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، موت کے وقت میرا حال بالکل اس چڑیا جیسا تھا جو زندہ کڑھائی میں تلی جا رہی ہو، کہ نہ مر کر راحت پاتی ہے اور نہ اس تکلیف سے نجات پا کر اڑ سکتی ہے۔ موت کی کیفیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ قول بھی مروی ہے کہ جاکری میں میرا حال بالکل اس بکری جیسا ہے جس کی کھال قصاب اتار رہا ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جان نکلنے کے لیے فرشتے بندے کو گھیر کر محبوس کر دیتے ہیں، اگر ایسا نہ کریں تو سکرات موت کی تکلیف اتنی شدید ہوتی ہے کہ بندے جنگلوں اور میدانوں میں بھاگ جائیں۔ میرے دینی بہنوں بھائیوں، شہید کو موت کے وقت بہت معمولی تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بندے پر وہ گھڑی سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے جب روح ہنسلی کے پاس پہنچتی ہے۔ اس وقت بندہ اتنا بے چین ہونے لگتا ہے کہ اس کا سانس اوپر کو چلنے لگتا ہے، لیکن شہید اس سے مستثنیٰ ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شہید کو قتل ہونے کے وقت اتنی ہی تکلیف محسوس ہوتی ہے جتنی تکلیف تم کو چونٹی کے کاٹنے سے ہوتی ہے۔ حضرت محمد بن کعب اردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سب سے آخر میں ملک الموت علیہ السلام کو موت آئے گی، ان سے کہا جائے گا، اے ملک الموت، تم مر جا۔ یہ سنتے ہی وہ اتنی زوردار چیخ مارے گا
کہ اگر آسمان اور زمین والے سن لیں تو دہشت سے مر جائیں۔ اس چیخ کے بعد ملک الموت علیہ السلام مر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا اور زیادہ بیان کیا ہے کہ ملک الموت کی موت ساری مخلوق کی موت سے سخت ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناگہانی موت کے بارے میں دریافت کیا کہ کیا ناگہانی موت مکروہ ہے؟ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ کیسے مکروہ ہوگی؟ میں نے تو ناگہانی موت کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا، یہ مومن کے لیے تو راحت ہے لیکن فاجر کے لیے حسرت اور نامرادی ہے۔ یعنی اچانک مرنا نیکوں کے لیے تو اچھا ہے لیکن بروں کے لیے برا ہے کہ توبہ اور عمل صالح کا موقع ہی نہیں ملتا۔ نزا کے وقت کی تلقین حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا اس کا جنت میں داخل ہونا ضروری ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے بچوں کی زبان جب کھلے تو سب سے پہلے ان کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ، اور جب ان کی موت کا وقت قریب ہو تب بھی اس کی تلقین کرو۔ جس شخص کا اول اور آخر کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا تو وہ اگر 1000 برس بھی زندہ رہا پھر بھی اس کو بخش دیا جائے گا۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی میت کے پاس حاضر ہو تو اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، کیونکہ جس بندے کا خاتمہ اس کلمے کے ساتھ ہوتا ہے اس کے لیے یہ کلمہ توشہ جنت ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا کہ ایک شخص کی وفات کے وقت ملک الموت آئے، جب اس کے اعضاء کو چیر کر دیکھا تو کوئی نیکی کی علامت نہ ملی، پھر اس کے دل کو چیرا تو اس میں بھی کوئی چیز نہیں پائی، پھر اس کے دونوں جبڑوں کو چیر کر دیکھا تو اس کی نوعیت زباں تالیوں سے چپکی ہوئی تھی اور وہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا تھا۔ اس کلمہ طیبہ کی برکت سے اس کی بخشش ہو گئی۔ مومن کی روح کو زمین و آسمان کے فرشتے مبارکباد دیتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاتم الرسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ایک طویل حدیث روایت کی ہے جس میں بیان ہے کہ مومن کی روح کو آسمان و زمین کے تمام فرشتے مبارکبادیاں دے چکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے جناب میں پیش ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مرحبا اس روح کے لیے اور مرحبا اس جسم کے لیے جس سے یہ پاک روح نکلی ہے۔ پھر اس کو جنتی ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اب اس کو زمین کی طرف لے جاؤ، کیونکہ میرا حکم ہو چکا ہے کہ میں نے اس کو اسی زمین سے پیدا کیا اور اسی زمین میں ملاؤں گا اور اسی سے اس کو دوبارہ اٹھاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا، جس وقت اس روح کو جسم میں لوٹانے کا حکم ہوتا ہے اور فرشتے لے کر چلتے ہیں تو یہ لوٹنا اتنا ناگوار ہوتا ہے کہ نکالنے کے وقت بھی اس کو اتنی ناگواری کا اظہار کرتی ہوئی کہتی ہے کہ تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ کیا اس جسم کی طرف لے جا رہے ہو جس کے اندر میں تھی؟ فرشتے کہتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس جسم میں تجھ کو لوٹا دے۔ چنانچہ وہ لوٹائی جاتی ہے اور اسی وقفے میں اس کے جسم کو لوگ غسل دے کر کفن میں لپیٹ چکے ہوتے ہیں۔ فرشتے اس روح کو جسم میں دوبارہ لوٹا دیتے ہیں۔ حضرت عطا خراسانی کا بیان ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص 40 سال تک محکمہ قضا کا قاضی رہا، قاضی یعنی عدالت کا جج۔ جب وہ شدید بیمار پڑا تو اس نے کہا، میرا گمان ہے کہ میں اس بیماری میں مر جاؤں گا۔ میں اگر مر جاؤں تو ایک کام کرنا کہ 4-5 روز تک مجھے گھر میں روکے رکھنا، اس عرصے میں اگر کوئی خاص کیفیت میری دیکھو تو مجھے آواز دے کر پوچھنا۔ چنانچہ اسی بیماری میں اس کا انتقال ہو گیا تو وہ ایک صندوق میں رکھ دیا گیا۔ 3 روز گزرنے کے بعد جب اس کے جسم سے اتنی بدبو آنے لگی کہ گھر والے پریشان ہو گئے، مجبوراً ایک شخص نے اس کی لاش کو پکارا اور کہا، یہ کیسی بدبو تیرے جسم سے آ رہی ہے؟ اس مردے کو حکم خداوندی ہوا اور وہ بول پڑا۔ اس نے بدبو کی وجہ یہ بیان کی کہ میں 40 برس قاضی رہا لیکن کسی مقدمے میں جانبداری اور بے انصافی کی تہمت
مجھ پر نہیں لگ سکی۔ البتہ ایک مقدمہ ایسا آیا کہ 2 آدمی میرے پاس آئے، ان میں سے ایک کی طرف میرا رجحان اور میلان تھا، اس لیے اس کے فریق کے مقابلے میں اس شخص کی بات پر میں نے زیادہ توجہ دی اور ہمدردی سے کان لگا کر سنتا رہا۔ میرے کان میں عدالت کی کرسی پر بیٹھ کر یہ بے انصافی کی تھی، اسی کان سے بدبو آ رہی ہے جس سے تم لوگ پریشان ہو۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا اور اس کی لاش کا صندوق سپرد خاک کر دیا گیا۔ حضرت صالح بن حبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، میرے ایک پڑوسی کی وفات ہو گئی، پھر اس کی وفات کے بعد بیٹھ کر اس کے اعمال کا ذکر میں کرنے لگا تو وہ شخص بول پڑا اور کہنے لگا، میں نے جس گناہ سے مغفرت چاہی وہ بخش دیا گیا، اور جس سے مغفرت نہ چاہی وہ جوں کا توں باقی رہا۔ میں نے انار کا ایک دانہ خیرات کر دیا تھا، اس کی وجہ سے ایک نیکی لکھی گئی۔ ایک رات میں کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگا، میں نے قرات بلند آواز سے کی تو میرا پڑوسی سن کر اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے بھی نماز پڑھی، اس کے سبب سے میرے لیے بھی ایک نیکی لکھی گئی۔ ایک دن میں کچھ لوگوں میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک سائل آیا، میں نے اس کو 1 درہم دے دیا، لیکن یہ میں نے صرف دکھاوے کے لیے کیا تھا، میں نے اس درہم پر کوئی نیکی نہیں پائی، بس اتنا ہوا کہ میں اس کا ثواب نہیں پا سکا۔ مطلب یہ ہے کہ جو نیک عمل دکھاوے کے لیے کیا جاتا ہے اس کی دنیا میں شہرت تو ضرور ہو جاتی ہے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ دوستوں، توبہ کا وقت کب ختم ہوتا ہے؟ حضرت ابو بکر بن عبداللہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ توبہ کا وقت بہت دراز ہوتا ہے، لیکن جب موت کے فرشتے نظر آنے لگتے ہیں تو توبہ کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور بندہ بھی دنیا سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ حضرت معاذ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے واقعہ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک بڑا گنہگار شخص تھا، اس نے 97 انسانوں کو قتل کیا تھا۔ جب اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو ایک راہب کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے راہب، میں نے کوئی برائی نہیں چھوڑی، یہاں تک کہ میں نے 97 انسانوں کو ناحق قتل کیا ہے، کیا میرے لیے توبہ کی کوئی راہ نکل سکتی ہے اور توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ راہب نے کہا، اب تیرے لیے معافی کی کوئی صورت نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ شخص بڑا مایوس ہوا اور اس راہب کو بھی قتل کر ڈالا۔ جاتے جاتے ایک دوسرے راہب کے پاس پہنچا اور اپنے سابقہ تمام تر برائیوں کو ذکر کر کے توبہ کی صورت دریافت کی۔ دوسرے راہب نے بھی اس کو نفی میں جواب دیا، چنانچہ مایوسی کے عالم میں اس نے دوسرے راہب کو بھی قتل کر دیا اور آگے بڑھا۔ ایک تیسرے راہب کے پاس پہنچا اور اس سے بھی اسی طرح اپنے گناہوں کا ذکر کیا اور توبہ کی راہ دریافت کی۔ تیسرے راہب نے بھی اس کو یہی جواب دیا کہ اب توبہ کی کوئی صورت نہیں۔ یہ سن کر اس نے تیسرے راہب کو بھی قتل کر دیا۔ اب اس قاتل کے مقتولین کی تعداد 100 ہو گئی۔ اس کے بعد ایک چوتھے راہب کے پاس آیا، اس نے اپنے جرائم کا ذکر کر کے توبہ کی صورت دریافت کی۔ اس راہب نے کہا کہ اگر میں یہ جواب دوں کہ جو شخص اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے اللہ اس کی طرف رجوع نہیں ہوتا تو یہ جھوٹ ہوگا، اس لیے میں تجھ سے یہ کہتا ہوں کہ تو اب توبہ کر اور پھر اپنے اعمال درست کرنے کے لیے فلاں مقام کے تیر میں جا کر وہاں کے عابدوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر۔ راہب کی یہ بات سن کر اس کو امید بندھی اور اس نے توبہ کر کے اسی دیر کی راہ لی۔ جب وہ درمیانی راستے تک پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا اور اس کی روح وہیں راستے ہی میں قبض کر لی گئی۔ اس کے مرنے پر عذاب و رحمت کے فرشتے اس کو اٹھانے کے لیے جھگڑنے لگے۔ اچانک ایک تیسرا فرشتہ آیا اور اس نے فیصلہ کیا کہ یہ شخص جہاں سے چلا تھا اور جس گاؤں کی طرف جا رہا تھا ان دونوں جگہوں کا فاصلہ ناپو، اگر یہ توابین کے گاؤں سے زیادہ قریب ہو تو اس کو نیکیوں میں شمار کرو، ورنہ گناہگاروں میں۔ چنانچہ جب فاصلے کی پیمائش ہوئی تو ایک بالش توابین کے گاؤں سے زیادہ قریب تھا، اس لیے اس کو بخش دیا گیا اور رحمت کے فرشتوں نے اسے اٹھا لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ بیان کیا کہ ایک شخص شدید بیمار ہوا، ہم لوگ اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اچانک بیمار بے حس و حرکت ہو گیا۔ ہم نے اس کو مردہ سمجھ کر کپڑا ڈھانپ دیا اور اس کی آنکھوں کو بند کر دیا۔ جب ہم اس کو غسل دینے کے لیے اٹھا لے گئے تو اس نے حرکت کی۔ ہم سب نے کہا، سبحان اللہ، ہم تو سمجھتے تھے کہ تم مر چکے ہو۔ یہ سن کر اس شخص نے کہنا شروع کیا، بے شک میں مر چکا تھا، مرنے کے بعد مجھ کو میری قبر میں لے گئے، ایک خوبصورت اور خوشبودار آدمی نے مجھ کو قبر میں رکھ دیا۔ اچانک ایک کالی بدبودار عورت نمودار ہوئی اور اس نے میری برائیاں ایک ایک کر کے اس طرح گنانی شروع کی کہ میں اس سے شرمسار ہونے لگا
عورت سے میری بحث ہوتی رہی۔ عورت نے کہا اچھا چل ہمارا جھگڑا وہاں طے ہوگا۔ چنانچہ میں چلا اور ایک کشادہ گھر میں داخل ہوا جس میں چاندی کا ایک چبوترا تھا۔ اس کے گوشے میں مسجد تھی اور ایک شخص کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا تھا۔ اس نمازی نے نماز میں سورہ نحل پڑھنی شروع کی اور پڑھتے پڑھتے کسی آیت پر اٹک گیا۔ میں نے اس کو لقمہ دے دیا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو اس نے مجھ سے دریافت کیا کیا تجھے یہ صورت یاد ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ یہ سن کر اس نے اپنے تکیے کے نیچے سے ایک کتاب نکالی اور پڑھنے لگا۔ اسی وقت وہ عورت جلدی سے اس کے پاس آ کر کہنے لگی اس نے یہ برائی کی وہ برائی کی، اور پھر وہ خوبصورت خوشبودار شخص بھی آ گیا۔ اس نے عورت کی تردید کرتے ہوئے میری خوبیاں گنانی شروع کی۔ اس پر اس مسجد کے ایک نمازی نے کہا بندے نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی برائیوں کو درگزر فرما دیا۔ مزید کہا ابھی اس شخص کی موت نہیں آئی ہے، ابھی تو پیر کے دن اس کی موت آئے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس بیمار شخص نے کہا کہ تم لوگ اس واقعے کو سامنے رکھ کر خیال رکھنا، اگر میری وفات پیر کے دن ہوئی تو مجھے امید ہے کہ میں نے جو کچھ دیکھا ہے وہ سچ ہے اور مجھے نجات ملے گی، اور اگر میں پیر کے دن نہ مرا تو سمجھنا میں نے جو کچھ دیکھا اور کہا وہ مہر بیماری کا ہذیان تھا۔ چنانچہ وہ شخص پیر تک اچھا رہا اور پیر کے دن عصر کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ قبر کی مٹی نطفے میں شامل ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر بچے پر اس کی قبر کی مٹی چھڑکی جا چکی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو فرشتہ رحم مادر پر مقرر ہے وہ نطفے کو رحم سے لے کر اپنی ہتھیلی پر رکھتا ہے، پھر سوال کرتا ہے اے رب یہ پیدا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس کے جواب میں اگر اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ یہ پیدا ہوگا تو پھر فرشتہ سوال کرتا ہے اے رب اس کا رزق کتنا ہوگا اور اس کی عمر کتنی ہوگی؟ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان باتوں کو جاننے کے لیے الکتاب یعنی لوح محفوظ کو دیکھو۔ فرشتہ لوح محفوظ میں دیکھتا ہے جہاں رزق، نقش قدم، عمل اور عمر سب کچھ درج ہوتا ہے۔ اس کے بعد فرشتہ اس زمین سے مٹی لیتا ہے جہاں یہ دفن کیا جائے گا اور اس مٹی کے ساتھ نطفے کو گوندتا ہے۔ اس کی تصدیق میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے تم کو اسی زمین سے پیدا کیا گیا ہے اور تم کو پھر اسی میں لوٹا دیں گے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں اتنا اور اضافہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس نطفے کے بارے میں یہ فرما دیا کہ یہ پورا بچہ نہیں ہوگا تو اس نطفے میں جان نہیں پڑتی، اور اگر اس کا پیدا ہونا فرمایا تو فرشتہ اس کے مذکر و مؤنث، نیک و بد، عمر و رزق کا سوال کرتا ہے جو لوح محفوظ میں ملتا ہے۔ وہ پیدا ہو کر اپنے گھر والوں میں رہتا ہے لیکن موت کے بعد اسی جگہ دفن ہوتا ہے جہاں کی مٹی نطفے میں شامل ہوتی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندے کی موت جس زمین پر مقدر ہے تو وہ جگہ کتنی ہی دور ہو وہاں لے جانے والی ضرورت بھی مقدر کر دی جاتی ہے۔ بندہ وہاں جاتا ہے اور پھر وہیں اس کی روح قبض کی جاتی ہے۔ قیامت کے دن وہ زمین روح سے کہے گی یہ وہ جسم ہے جو میرے پاس تو نے بطور امانت چھوڑا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے مردوں کو نیک لوگوں کے پاس دفن کیا کرو، کیونکہ مردہ برے پڑوسی سے اسی طرح ایذا محسوس کرتا ہے جس طرح زندہ آدمی برے پڑوسی سے ایذا پاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص مدینے میں فوت ہوا اور دفن کیا گیا۔ ایک آدمی نے اس میت کو خواب میں دیکھا گویا وہ اہل دوزخ میں سے ہے۔ یہ دیکھ کر اس آدمی کو بڑا غم ہوا۔ پھر ایک ہفتے کے بعد دوبارہ اس آدمی نے اس میت کو خواب میں دیکھا۔ اس مرتبہ ایسا معلوم ہوا گویا وہ اہل جنت میں سے ہے۔ اس آدمی نے میت سے اس تبدیلی کی وجہ دریافت کی تو اس نے بتایا کہ ہمارے درمیان ایک آدمی کو لوگوں نے دفن کیا ہے۔ اس نیک آدمی نے اپنے 40 پڑوسیوں کے لیے سفارش کی اور میں بھی انہیں 40 میں شامل ہوں، اس لیے میرے ساتھ جنتیوں والا معاملہ کیا گیا۔ حضرت معاویہ بن سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے لوگوں کو وصیت کی کہ میری قبر زیادہ گہری نہ کھودنا، کیونکہ زمین کا اوپری حصہ بہتر ہے اور نچلا حصہ شر سے بھرا ہوا ہے۔ لوگ مردوں کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع روایت ہے کہ جنازے کو قبر تک پہنچانے والوں پر اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہے
جب غم و اندوہ میں ڈوب کر لوگ اپنی میت کو قبر میں رکھ کر واپس ہونے لگتے ہیں تو وہ فرشتہ قبر سے ایک مٹھی مٹی لے کر ان لوگوں کی پیٹھ پر مارتا ہے اور کہتا ہے تم اپنی دنیا کی طرف واپس جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے مردوں کا غم تم سے بھلا دے۔ چنانچہ لوگ واپس آ کر بہت جلد اپنی میت کو بھول جاتے ہیں اور دنیا کے کاروبار میں مشغول ہو جاتے ہیں اور مردے کی یاد کو یوں فراموش کر دیتے ہیں گویا ان میں اور مردے میں کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ حدیث میں منقول ہے کہ ایک جوان آدمی نہایت غمگین عبد الملک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا۔ عبد الملک نے اس کے رنج و غم کی وجہ پوچھی تو غمزدہ نے کہا کہ میں اپنے گناہ کے سبب سے غمگین ہوں۔ عبد الملک رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا تیرا گناہ آسمان و زمین سے بڑا تو نہیں ہے؟ اس نے کہا بڑا ہے۔ پھر عبد الملک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تیرا گناہ عرض سے بڑا تو نہیں ہے؟ اس نے کہا اس سے بھی بڑا ہے۔ عبد الملک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ کی رحمت؟ اس پر اس نوجوان نے خاموشی اختیار کی۔ عبد الملک رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا تیرا گناہ کون سا ہے؟ اس نے بتایا کہ میں کفن چور تھا، 5 قبروں کے مردوں نے مجھے توبہ پر آمادہ کیا۔ ان قبروں کے حالات یہ ہیں، پہلا میں نے قبر کو جب کھودا تو اس کے مردے کو دیکھا کہ اس کا منہ قبلے کی طرف سے پھیر دیا گیا تھا اور اس کو دوسرا عذاب بھی دیا جا رہا تھا۔ میں ڈر کر وہاں سے لوٹا۔ ہاتھی غیبی نے آواز دی کہ تو اس مردے سے کیوں نہیں پوچھتا کہ وہ عذاب میں کس وجہ سے گرفتار ہے؟ میں نے جواب دیا کہ یہ بات میں نہیں پوچھ سکتا۔ چنانچہ اس عاطف نے بتایا کہ یہ شخص نماز کو حقیر سمجھتا تھا، اس لیے اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ دوسرا واقعہ، میں نے دوسری قبر کھودی تو دیکھا کہ اس قبر کا مردہ توق اور بیڑیوں سے جکڑا ہوا تھا۔ میں یہ دیکھ کر ڈر سے لوٹنے لگا۔ ہاتھی غائبی نے پکار کر مجھ سے کہا کہ تو اس مردے سے عذاب کا سبب کیوں نہیں پوچھتا؟ میں نے کہا یہ سوال میری قدرت سے باہر ہے۔ عاطف نے کہا یہ شراب پیتا تھا، اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کو اس نے حرام نہیں کیا۔ تیسرا واقعہ، میں نے ایک تیسری قبر کھودی تو دیکھا کہ اس کا مردہ آگ کی میخوں سے بندھا ہوا تھا اور اس کی زبان گدی کی طرف نکلی ہوئی تھی۔ میں ڈر کر واپس ہونے لگا تو ہاتھی غیبی نے آواز دی کہ میت سے اس کی وجہ کیوں نہیں پوچھتا؟ میں نے کہا سوال کی مجھ میں طاقت نہیں۔ اس نے کہا یہ لوگوں کے مال دبانے کی کوشش کرتا تھا۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص لوگوں سے کنارہ کش ہو کر پہاڑ پر خدا کی یاد کیا کرتا تھا۔ وہ اتنا خدا رسیدہ تھا کہ جب قحط نازل ہوتا تو آبادی کے لوگ اس کے پاس حاضر ہو کر دعا کراتے۔ اس کی دعا سے بارش ہوتی تھی۔ جب اس بزرگ کی وفات ہوئی تو لوگ اس کی تجہیز و تکفین کی تیاری کرنے لگے۔ اسی دوران ایک تخت بدلی میں حرکت کرتا ہوا نظر آیا اور پھر وہ تخت اس بزرگ کے پاس آ کر اترا۔ تخت کے ساتھ ایک آدمی بھی اترا۔ اس نے بزرگ کی لاش کو اس تخت پر رکھ دیا۔ پھر تخت آسمان کی طرف اٹھنے لگا۔ لوگ اس تخت کو دیکھ ہی رہے تھے کہ آسمان کی بلندیوں میں وہ غائب ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کی روح وفات کے بعد اپنے قرض کی وجہ سے معلق رہتی ہے، وہ بغیر قرض ادا کیے ہوئے جنت میں نہیں جا سکتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تھے۔ اسی درمیان ایک جنازہ آیا اور آپ سے نماز جنازہ پڑھنے کی درخواست کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا اس مردے کے ذمے کوئی قرض ہے؟ بتایا گیا کہ ہاں۔ فرمایا ایسا شخص جس کے اوپر قرض ہے اس کی نماز جنازہ پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس کی روح تو قبر میں معلق ہے، آسمان پر نہیں چڑھ سکتی۔ اگر کوئی شخص اس کے قرض کا ضامن ہو تو میں نماز پڑھوں، ورنہ نہیں۔ میری نماز جنازہ اسی کو اسی وقت فائدہ دے سکتی ہے جبکہ کوئی اس کا قرض ادا کر دے یا ادا کرنے کی ضمانت لے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن صبح کی نماز پڑھنے کے بعد دریافت کیا کیا اس جگہ کوئی قبیلہ عزیل کا آدمی موجود ہے؟ تمہارا بھائی جنت کے دروازے پر روک دیا گیا ہے کیونکہ وہ مقروض ہے۔ حضرت شیبان بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے باپ اور عبد الواحد بن زید جا رہے تھے، اچانک ان کا گزر ایک چوڑے اور گہرے کنویں پر ہوا۔ اس کنویں کے اندر سے کراہنے کی آواز آئی۔ تحقیق کے حال کے لیے ایک آدمی کنویں میں اتر کر دیکھا کہ ایک آدمی تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے نیچے پانی ہی پانی ہے۔ اس تخت نشی سے پوچھا گیا کہ تو جر ہے یا انسان ہے؟ اگر انسان ہے تو اپنی حقیقت بیان کر۔ اس نے کہا کہ میں بادشاہ ہوں اور محض ایک انسان، میری وفات کے بعد اس جگہ مجھے قید کر دیا گیا ہے۔
کیونکہ میرے ذمے قرض ہے۔ میرا بیٹا مجھ کو نہ یاد کرتا ہے اور نہ میری طرف سے قرض ادا کرتا ہے کہ میں رہائی پاؤں۔ یہ حال سن کر وہ شخص کنویں میں تحقیق حال کے لیے اترا، باہر آیا اور اپنے ساتھی سے ماجرا بیان کیا۔ دونوں نے طے کر لیا کہ چل کر جہاد کریں گے اور مال غنیمت سے اس کا قرض ادا کر دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے قرض ادا کر دیا۔ واپسی پر کنویں کے پاس آئے تو وہاں وہ کنویں میں موجود نہیں تھا، وہیں وہ لوگ سو گئے۔ آخر خواب میں وہ آدمی آیا اور کہا کہ اللہ تم کو جزائے خیر دے، تم نے قرض ادا کر دیا۔ اب میں جنت میں آ گیا ہوں۔ میرے دینی بہنوں اور بھائیوں اور عزیزان کرام، موت در موت کے بعد کے حالات و واقعات ابھی آپ نے صحیح روایت کی روشنی میں سنے۔ اگر آپ کو یہ تقریر پسند آئی ہے تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔